ایک یہ کوشچن کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ کا لفظ کہا جائے یا تو کا لفظ کہا جائے۔ دیکھیں ہمارے اردو عرف میں آپ کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہم والد صاحب سے کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، اور یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ سب ادھر آ جائیں، تو یا بہت سارے بیٹھے ہوں ہم صرف اتنے کہیں آپ آ جائیں تو وہ اس کا مطلب ہے آپ سب آ جائیں، تو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ واحد و یکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہی افضل اور اولیٰ ہے جس میں یکتائی پائی جائے، جمع کا اس میں تصور نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ لفظ نہ کہیں، اور آپ کا لفظ اللہ کے لیے کہنا ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو سمجھ لیں کہ میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بے ادبی ہے بہت بڑی، نہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ ادب ہے تو کہنا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اٹھا کے پڑھ لیں۔ عرب میں واحد کے لیے کاف کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ایاکا، جیسے ہم تیری ایاکا نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جمع ردب کے لیے نا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے خود اللہ نے اپنے لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ نے تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، لیکن انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، صحابہ کرام نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ کو مخاطب کیا، لفظ تو کے ساتھ کیا ہے، یعنی واحد مذکر حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ آپ نہیں ہے تو ہے۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ عرب کے اندر بھی آپ اور تو کا تصور تھا، یہ نہیں ہے کہ جی ان کے ہاں تو ایسا تھا، ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اپنی لینگویج کے مطابق آپ اور تو کا انتخاب کریں، ان کے ہاں بھی تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی استعمال کریں ادب اس میں ہے، نہ کہ آپ اپنے عرف کو بنیاد بنا کر جو طریقہ نبیوں نے اختیار کیا اس کو چھوڑنے میں سمجھے کہ ادب ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے لفظ تو استعمال کریں، یہی ادب اور احترام اور اس کی وحدانیت اور یکتائی کے مناسب ہے۔